جمال ریسانی آپ کی طرف پہلے آتی ہوں، یہ ذرا فرمائیں آپ کیا حقیقی نمائندے نہیں ہیں؟ آپ سے بڑا میرا سادہ سوال ہے کہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ وہاں سے حقیقی نمائندوں کو نہیں آنے دیا جا رہا. Aren't you a true representative of بلوچستان؟ دیکھیں جی، کامران صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کی اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ان کی پارٹی کی اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جو الیکشن ہوا ہے، ہر وقت ہر جو پارٹی کہتا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی حقیقی نمائندی نہیں ہے. لیکن بلوچستان کا اگر آپ پروونشل اسمبلی دیکھیں، نیشنل اسمبلی دیکھیں، وہ لوگ آئے ہیں جو کہ ہر بار جیتے ہیں، یا ان کا دادا کوئی ایم پی اے رہا ہے، ان کے یا ایم این اے رہا ہے، یا ان کا بیٹا رہا ہے، مطلب نسل در نسل آ رہے گئے. چند 7 to 8% وہ لوگ ہیں جو کہ نئے آئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوشچن ارائز کرنی چاہیے کہ بلوچستان میں حقیقی نمائندوں کا گورنمنٹ نہیں ہے. ہاں، اگر پرابلمس کو ہم سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں تو وی ویلکم ڈسکورس، ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکورس ہو. اپوزیشن ہر وقت تنقید کرتی ہے تو پازیٹیو تنقید کرے، سولوشن ہمیں دے. آج کا اگر دیکھیں نا، آج کا اگر واقعہ ہوا ہے، یہ صرف اس میں حکومت کی نقصان نہیں ہے، عوام کا نقصان ہوا ہے. جو سافٹ ٹارگٹس تھے، عوام شہید ہوئے ہیں اس میں. فزدار کا آپ واقعہ، گوادر کا آپ واقعہ لے لیں، ادھر جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، یہ کون تھے؟ یہی عوام ہے، یہی ہمارے نمائندے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خیال سے ان کا اپنا ایک موقف ہوگا. لیکن جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، وہی لوگ آئے ہیں جو کہ آتے رہے ہیں، اور وہی لوگ آئے ہیں جن کی سٹیکس ہیں یہاں پہ. جی اچھا، ایک دوسرا بھی الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ لوگ جو گورنمنٹ سے منسلک جماعتیں ہیں، وہ بھی جو دوسری طرف کے لوگ ہیں نا، مطلب یہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ایک طرف ان پٹ مانگتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آپ ایک طرف آپ ہم سے ان پٹ مانگتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے فیسز ہیں یا ان کو سپورٹ کرنے والے کیریکٹرز ہیں. ایسی کوئی ایکوزیشن ہے آپ لوگوں کی کہ آپ ایسا الزام لگاتے ہیں ان پہ، اپوزیشن کے جماعتوں پہ، جیسے اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے یا جے یو ایف اے ہے، مطلب جتنی بھی اپوزیشن کی آوازیں ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ مسئلے آج کے ہیں، آیا یہ مسئلہ 2023 کے الیکشن کے بعد کے مسئلے ہیں، یا یہ آتے جا رہے ہیں. اور جب ہم ان مسئلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تب ہر ایک گورنمنٹ کو آپ لے لیں، ہر ایک پارٹی کو لے لیں، اس کو ایک چانس ملی ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ہم نے، ہمارے گورنمنٹ نے، ہمارے سی ایم صاحب نے، کامران صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہر وقت وہ چاہتے ہیں کہ ڈسکورس ہو. اس میں ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی کو بلایا، جو کہ ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. اختر مینگل صاحب کی پارٹی کو بلایا، جے یو آئی کو ہم نے آن بورڈ لی ہے، اے ایم پی کو ہم نے آن بورڈ لی ہے. اور وہی نمائندے ہیں ان کے، جو کہ ان کا انپٹ ہمیں درکار ہے. اور بعض جگہ ایسا ہوا ہے کہ اختر مینگل صاحب کا جو ایم پی ہے وہ میٹنگز میں آتے نہیں ہیں، ان کے ایم این ایز میٹنگز میں آتے نہیں ہیں. مطلب اگر ہم بات کریں ٹرانسپیرنسی کی، ڈسکورس کی، تو اگر آپ کو سولوشن دینی ہے تو آپ کھل کے دیں. اچھا، آپ کہتے ہیں نہیں آتے، جب آپ لوگ دعوت دیتے ہیں اوپن ڈائیلاگ کے لیے تو نہیں آتے. اچھا، دے ڈونٹ شو اپ. یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے. پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. امجد صاحب، آپ کی طرف بھی یہ ایکوزیشن بار بار اٹھ رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہٹ کر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ الائنس بن گیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں، جو یہ ٹی ٹی اے پی ہے. یہ بھی آپ کی طرف گورنمنٹ نے کئی مرتبہ ایک بہت الزام ایک تھرو کیا ہے، ایکوزیشن تھرو کی ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مطلب مارنگ بلوچ صاحبہ کا اکثر اس سلسلے میں ذکر آتا ہے، سیکیورٹی فورسز بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بھی حوالے سے ان کے ساتھ ایک سولیڈیرٹی کا اظہار آپ کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کئی مرتبہ کرتے ہیں. تو کیا آپ کو ریاست ٹرسٹ کر سکتی ہے کہ آپ واقعتاً ان دہشت گردوں کے اور یہ جو بی ایل اے وغیرہ آؤٹ فٹس ہیں، یہ جو ٹی ٹی پی ہے، ان طرح کے آؤٹ فٹس کے آپ خلاف ہیں؟ کیا ریاست آپ کو ٹرسٹ کر سکتی ہے سب کے ہوتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونس، سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں. آج کے واقعات نے ایک دفعہ پھر بلوچستان کو لہو لہو کر دیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سورنٹی ہو، پاکستان کا دفاع ہو، پاکستان ہو، اس پہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پہ کمپرومائز کیا جائے یا ایسا سوچا جائے کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں،
اور دہشت گردی کے بھی خلاف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر کوئی ایشو آتا ہے تو ہم نے ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ان کو حق حاصل ہونا چاہیے جو انوسینٹ پیپل ہے, جو بے گناہ لوگ ہیں, اور جو جن کا حق ہے کہ انہیں بنیادی سہولیات ہوں یا بنیادی حقوق ہوں وہ ملنے چاہیے. اس پہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ ہماری نظر تو بالکل واضح ہے کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حق حاصل ہے وہ ملنا چاہیے. پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو, کوئی بھی حصہ ہو, کوئی بھی صوبہ ہو, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ اس کو اگر اینٹی اسٹیٹ کہہ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی, بلکہ یہ حقوق کی بات ہے. کوئی کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دینا کہ جی یہ غدار ہے اور یہ غدار ہے, دیکھیں پاکستان کے وجود کے ساتھ مونا آپ کا بھی وجود ہے اور میرا بھی وجود ہے. بلا شبہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کی ساورنٹی پہ کوئی اگر کمپرومائز کرتا ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے. ہم پاکستان کے لیے مریں گے, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پاکستان ہے. یہ ایک بڑی اہم بات آ گئی ہے اور یہ ذرا کھل کے جیسے کہتے ہیں نا بات ہو گئی ہے کہ ایکچول پرابلم یہی ہے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ کہتے ہیں ہمیں بانٹنا بند کریں. یہ کیا بانٹے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, یہ پوچھ لیتے ہیں ہم, لیکن فوری طور پر ایک بریک کا کار ہے اور بڑے اہم نکات ہیں جن کو ہم آن بورڈ رکھیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. بہت سارے ضروری پوائنٹرز ہیں جو اب ہمارے پاس اکٹھے ہو چکے ہیں, تو آئی ٹرائی ٹو ٹیک دیم اکراس. سینیٹر کامران مرتضیٰ, آپ کی طرف یہ نقطہ نظر پہلے پلیز. آپ حل کیوں نہیں بتاتے, کوئی حل بھی تجویز کر دیا کریں. جب نمائندگان کو بلایا جاتا ہے آپ تمام ایک اپوزٹ ویو رکھنے والی جماعتوں کو, تو آپ لوگ تو مطلب شریک ہونے کی بھی زحمت نہیں کرتے, تو پھر ٹربل شوٹ کیا کریں گے آپ بلوچستان کی پرابلم کو؟ کہاں پہ بلایا جاتا ہے, اپنے گھر پہ یا پارلیمان میں؟ پارلیمان میں آج تک یہ ڈیبیٹ ہوا ہے, کتنی دفعہ ریز کیا ہے میں نے پارلیمان میں یہ ایشو, درجنوں دفعہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے اور اس کو کل کر دیا گیا. تو پھر کہاں ان کے گھر جائیں یا کسی اور جگہ پہ جائیں؟ تو جانے کی جگہ بتا دیں, ہم تو اس کے لیے حل بتانے کے لیے بھی تیار ہیں اور باقی معاملات بھی. آپ جو ہے حل جو ہے آپ کے پاس یہ سبز کتاب میں ہے, دستور کے اوپر عمل درآمد کر دیں. یہ نہ کہیں کہ ہم تو ہر چیز جو ہے نا دستور کے مطابق ہوتی ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کتنا کام دستور کے مطابق ہوتا ہے اور کتنا کام دستور سے ماورا ہوتا ہے. دستور کو پکڑ لیں, سارے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, ہمارا کوئی گریوینس نہیں ہے. اگر روٹی آدھی ہے تو وہ آدھی روٹی جو ہے نا اس کو تقسیم کر لیں گے, مگر جو ہے نا وہ تقسیم جو ہے نا جب آپ خرابی جو اوپر سے جو ہے وہ دستور کے حوالے سے آ جاتی ہے, جب بیسک جو مدر لا ہے آپ اس کو وائلیٹ کریں گے, نیچے جو ہے نیچے چھوٹے قوانین کی خود بخود جو ہے نا وائلیشن شروع ہو جائے گی. یہ اصول پکڑ لیجیے. آج معاملہ کیا امجد نیازی صاحب کی شکایت آپ کی مشترکہ شکایت ہے کامران صاحب, جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں الٹا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں, تو پھر کیا ہماری سے رہ گئی, اور یہ آپ کی بھی مشترکہ شکایت ہے؟ ہم کو جو مرضی کہیں, گالیاں دیں, تب بھی ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے ہیں. ہم اس میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر خدا کے واسطے بلوچستان کو قانون کے مطابق ڈیل کریں. ہم کہتے ہیں کہ صرف آرٹیکل 4 جو ہے نا انفورس کر دیں, ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. آپ قانون کے مطابق اس کو آج ڈیل کرنے لگ جائیں, کسی کا کوئی گریوینس نہیں ہے. یہ ہمارا آپ کے ساتھ جو گلہ ہے وہ یہی ہے, اور جس دن آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہوگا قانون کے مطابق چلیے.